کہ جن کو میں اپنا سمجھتا تھا یا جن کے لیے میں نے قربانیاں دی وہ میرے اپنے نہیں ہوئے. جی میرا نام حمزہ فردوس ہے اور یہ ویڈیو میں بہت دکھ بہت درد کے ساتھ بنا رہا ہوں. کاش کہ یہ ویڈیو مجھے نہ بنانی. میرے والد کی کچھ ریسنٹ ویڈیوز بہت سرکولیٹ ہو رہی ہیں. پہلے تو میری والدہ کی طرف سے ایک اناؤنسمنٹ ہے تو ان کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہے کہ انہوں نے میرے والد سے خلا لی ہوئی ہے. پاکستانی انڈسٹری کے دلیپ کمار کہلائے جانے والے سینئر اداکار فردوس جمال، کیا ان کی واقعی طلاق ہو چکی ہے؟ وائف نے خلا لے لی ہے؟ ان کے بیٹے کے بیان میں کتنی صداقت ہے؟ السلام علیکم، ویلکم ٹو ٹی ٹائم ریویوز. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ٹی کافی مگ کے ساتھ گرما گرم ریویو میں گرما گرم کنٹروورسی سننے کے لیے اور پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے ریڈی ہو جائیں. چینل پہ نیو ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا تاکہ ہم اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر سکیں، جو کہ فی الحال 1K کا ہے. اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. جی تو ریویو میں آگے بڑھتے ہیں. فردوس جمال صاحب پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے سینئر اداکاروں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے اور نو ڈاؤٹ ان کے ڈراماز اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، من چلے کا سودا، اس میں ان کی ایکٹنگ اور بے شمار ان کے ڈرامے ہیں. کرن ہے، دہلیز ہے، انا ہے، پرانے ڈرامے ہیں، لٹریری ڈرامے ہیں، سوچنے سے تعلق رکھتے ہیں اور بڑے بڑے ادیبوں کے لکھے ہوئے، بانو قدسیہ، اشفاق احمد اور دیگر جن کے نام ہماری جنریشن کو یاد بھی نہیں. ڈرامہ انڈسٹری میں اپنے ایرا کے یہ بڑے ہی جانے مانے ایکٹر رہے ہیں اور اس وقت کے صدر مملکت کی طرف سے دلیپ کمار کا ٹائٹل بھی ان کو دیا گیا ہے. فردوس جمال کی یہ کنٹروورسی سامنے کیسے آئی، اس کا باعث بنا وہ شو جو کہ نیو ڈیجیٹل پہ ہمیں دیکھنے کو ملا، زبردست، جس کو ہوسٹ کر رہے ہیں سید وسیع شاہ. اپنے اس شو میں وہ اکثر سیلیبریٹیز سے کیتھارسس کرواتے ہیں، ان کا بیڈ مومنٹ اور ان کا فیوریٹ اور یادگار مومنٹ پوچھتے ہیں اور زندگی کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں تاکہ دیکھنے والوں کو بھی اس سے کچھ سبق مل سکے. اور بڑی ڈیپ باتیں اکثر سیلیبریٹیز اس میں کر جاتے ہیں. اسی طرح فردوس جمال نے بھی اپنے دل کا حال ان کو بیان کیا کہ مجھے جن لوگوں کو میں نے اپنی پوری زندگی دی انہوں نے مجھے وہ مقام نہ دیا اور مجھے سمجھ نہ پائے. اور اپنی وائف کے بارے میں بھی، اپنی شادی کو لے کر، اپنی والدین کو لے کر انہوں نے کافی باتیں کی. اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ مجھے لگتا ہے میری شادی صحیح جگہ پہ نہیں ہوئی، کہ ان کو کوئی صحیح طرح سے سمجھ نہیں پایا، ان کی فنکارانہ صلاحیتوں کو وہ نہیں ایبزارب کر پائے، ان کے گھر والے نہیں سمجھ پائے. ماضی میں بھی فردوس جمال صاحب بڑی ہی بولڈ اور بلنٹ سٹیٹمنٹس دیتے رہے ہیں اپنے ساتھی فنکاروں کے بارے میں. اس کی وجہ سے ان کو شوبز انڈسٹری سے بائیکاٹ بھی کیا گیا. اب تک ان کا کوئی ڈرامہ دیکھنے میں نہیں آیا، لیکن اب یہ انٹرویو سامنے آیا کافی عرصے کے بعد اور وہ بھی کنٹروورشل بن گیا. میرا سراؤنڈنگ جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا جو آرٹسٹک ہوتا. اب پیرنٹس جب میرے مرے ہیں اس کے بعد میرا ایک انحطاط شروع ہوا. میری فردوس جمال صاحب کے فینس اور جو بھی پی ٹی وی کے اولڈ ڈراماز سے واقف ہے اور ان کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بات ہضم کرنا بہت ہی مشکل ہے کہ یہ ایک شخص، ایک اداکار، فنکار جو اپنی ایک عروج والی زندگی، عروج کا دور گزار چکا ہے اور اب وہ پستی کی طرف، پروفیشنلی زوال کی طرف ہے. اب اسے اتنا کام نہیں ملتا، اب اس کے پاس اتنی فیم نہیں ہے تو اس کے گھر والوں نے اس کو چھوڑ دیا. بظاہر یہی تصویر نظر آتی ہے اور وہ خود ان کے اگر انٹرویو اٹھا کر دیکھیں تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ اب پہلے وہ ایکسٹروورٹ تھے، اب وہ انٹروورٹ ہو گئے ہیں. ریسنٹ اپنے ایک یوٹیوبر نے ان کے بیٹے کے کلیم کے بعد، بیٹے کی کلیریفیکیشن کے بعد ان سے جا کے دوبارہ ایکسپلینیشن لی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی خلا والا سین نہیں ہے. میرا گھر وہ بھی آج بھی ہے، میں تنہائی پسند ہو گیا ہوں، میں انٹروورٹ ہو گیا ہوں، میں نے بکس پڑھنی ہوتی ہیں، سوچنا ہوتا ہے، کرداروں کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے، تو مجھے تنہائی درکار ہے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس طرح کے بوسیدہ خستہ گھر میں کیوں رہ رہے ہیں، اس پر بھی انہوں نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ میں اپنے اون پر رہنا چاہتا ہوں، میں شروع سے ہی انا پرست ہوں. انہوں نے اسی زمر میں اپنے کچھ یادداشت اپنی شیئر کی جس میں ان کو 2-3 جملے اپنے راہ گزرتے ہوئے لوگوں کے یاد تھے کہ ان کو دیکھ کر جو باتیں کہی گئی کہ یہ تو ڈوم ہے، یا پھر یہ کہ اس کو نہ دیکھو غور سے، مڑ کر نہ دیکھو کہیں یہ متکبر نہ ہو جائے. اس حد تک وہ سینسیٹیو انسان ہیں کہ انہیں وہ باتیں آج تک یاد ہیں. اور اپنی انٹرویو میں انہوں نے یہی کہا کہ وہ اب بس اپنی آخری وقت کا ہی آگے دیکھ رہے ہیں، اسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک پوری زندگی گزار لی ہے.
لیکن کوئی چنگاری تو ان کے اندر تھی جس کی وجہ سے انٹرویو میں بھی ان کی زبان پہ یہ گلے آ گئے، یہ شکوے آ گئے جو براہ راست شاید وہ اپنی فیملی سے نہ کر پاتے ہوں، یا ان کے دل میں کچھ ہو کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہوں، اور وہ کہہ گئے اپنی فیملی کے بارے میں بہت کچھ، جس پر ان کے بیٹے نے ایک ایک بات کو آ کے کلیئر کیا، نہ صرف کلیئر کیا بلکہ ان کے سر پر بہت زیادہ ان کی ایسی برائیوں کا ذکر کر گئے کہ وہ ایسی چیزوں میں انوالو ہیں جس کا میں میڈیا پر اس طرح سوشل میڈیا پر ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن میڈیا کے ان کے کولیگز اچھے طرح سے واقف ہیں اور وہ خود بھی واقف۔ ان کے بیٹے یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ان کی فیملی ان کے اس طرح کے سٹیٹمنٹس کی وجہ سے سفر کرتی ہے، جس کا انہیں شروع سے ہی خیال نہیں تھا، شروع سے ہی وہ بہت سفر کرتے ہوئے آئے ہیں، وہ ان کی والدہ، اور آخر کار آ کر انہوں نے بہت اذیت سہنے کے بعد یہ ڈیسیژن لیا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے ڈیپلی ان کے بیٹے کے ویڈیو کو، تو دیکھنے میں یہ نظر آتا ہے کہ ان کے کچھ پراپرٹیز کے ایشو تھے، ان کے کچھ آپس میں لین دین کے ایشوز بھی تھے، جس کی وجہ سے اور کچھ ان کے سوچ اور نظریات کا فرق ہوتا ہے، جیسے کہ وہ ایک فنکار انسان ہیں، ان کی سوچ فلاسفیکل زیادہ ہے، اور عمر کے وہ اس حصے میں ہیں کہ جن ایکٹیویٹیز یا جن موومنٹس کی وجہ سے ان کی فیملی نے ان کو ڈس آن کیا ہے، جو ان کو نہیں پسند ان کی ایکٹیویٹیز، ان پر اوور کم کرنا یا ان پر ان کو منع کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ایک ایج گزار چکے ہیں، وہ اب ایسے ایج میں اپنے آپ کو تبدیل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور انہوں نے کنارہ کرنا ہی بہتر سمجھا۔ ان کے بیٹے نے بھی ایک ایک بات اپنے باپ کے اوپر خرچ کیا ہوا پیسہ، ایک ایک اپنا احسان جتاتے ہوئے وہ نظر آئے ہیں، جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک ہر اولاد کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین کو پے بیک کرتی ہے، یہ نیچرل خدا کا قانون ہے، ہمارے ملک میں اسپیشلی اس کو فالو کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ والدین کے سامنے اف سے بھی چھوٹا لفظ ہوتا تو وہ بھی منع کر دیا جاتا کہنے کے لیے، اور اسپیشلی جب والدین بوڑھے ہو جائیں اس وقت ان کے آگے اف نہ کرنے کا اور ان کے آگے بحث نہ کرنے کا کہا گیا ہے، سوائے اس کے کہ وہ آپ کو شرک پر یا کفر پر مائل کریں، اس کے اوپر آنے کے لیے فورس کریں۔ اس کے علاوہ آپ ان کی آ کر سوشل میڈیا پہ ایکسپلینیشن دینے کا آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ آپ کو کوئی بھی نہیں جانتا، آپ کی فیملی میں ایشوز ہوئے ہوں گے ان کو آپ ایکسپلین کریں، لیکن سوشل میڈیا پہ تو آپ اپنے والد کو خود ایکسپوز کر رہے ہیں اور ان پر ایسے ایسے برائیوں کے الزامات لگا رہے ہیں۔ اب جو آپ کی ویڈیو دیکھ کر کچھ بھی سوچ سکتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے فردوس جمال صاحب، کس گناہ میں ملوث ہوں گے کہ ان کے ساتھی کولیگز کو ہی پتہ ہے اور دیکھنے والوں کو نہیں پتہ۔ یہ آپ نے بہت ہی بڑی حرکت کی ہے، آپ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، جبکہ وہ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ آپ کو ان کو بچوں کی طرح سنبھال لینا چاہیے، ان کو کنسول کرنا چاہیے۔ وہ خود بتا رہے ہیں کہ وہ کس مینٹل سٹیٹ میں ہیں، وہ بہت سیڈ ہیں۔ اداکاری میں عروج پر کام کرنے کے باوجود، ایک نام کمانے کے باوجود آج انہیں لگ رہا ہے کہ انہوں نے وہ مقام حاصل نہیں کر پائے۔ آپ کے دیکھنے والے ان کی مینٹل سٹیٹ کو، ان کے اس افسردہ رویے کو سمجھ رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ اولاد اور گھر والے نہیں سمجھ رہے، پھر تو آپ پر کوسچن مارک اٹھے گا ہی اٹھے گا۔ فردوس جمال صاحب اور ان کے بیٹے حمزہ کی اس کنٹروورسی کے بعد ایک ان کا لیٹسٹ انٹرویو آیا ہے، جس میں ایک یوٹیوبر ان سے سوال جواب کرنے ان کے گھر میں پہنچ گئے ہیں، تو اس کا ایک کلپ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ سڈنلی کیا ہوا اچانک کہ اتنا بڑی ڈیسیژن لے لی اور اب بیگم صاحبہ نے بھی آپ سے خلا لے لیا؟ یہ اتنا کوئی شخص ہے بیچ میں جو آپ کی لائف خراب کر رہا ہے؟ طرح کی تو کوئی صورتحال ہی نہیں ہے، خلا کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ماشاءاللہ میرے 4 بچے ہیں اور وہ جوان ہیں، مطلب ہے شادی شدہ میرے دونوں۔ اپنے اس انٹرویو میں فردوس جمال صاحب یہی کہتے ہوئے نظر آئے کہ میں اپنے اون پر میں نے اپنی زندگی ہمیشہ گزاری ہے اور میں محتاجی کی زندگی پسند نہیں کرتا۔ ان کے اس انٹرویو سے اور ان کے بیٹے کی باتوں سے کہ وہ اپنی گھر کی فائل لے کر چلے گئے تھے، جو میں نے بڑی محنت سے بنایا، اور اس پر انہیں کافی نوٹسز بھی بھجوائے گئے، اس سے ایسے لگتا ہے کہ ان کے درمیان پراپرٹی کا یا لین دین کا کوئی ایشو بنا ہے، بیٹوں کے درمیان اور فردوس جمال کے درمیان، وائف درمیان میں انہوں نے جہاں اتنی زندگی گزاری ہے، وہ اب آخری جو کچھ سال رہ گئے ہیں، اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی عمر دے، لمبی عمر، صحت والی دے، تو وہ آخری حصہ عمر کا کیوں نہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گزار سکتی تھیں، یا ان کے ساتھ برائے نام کے ساتھ ان کے ساتھ گزار سکتی تھیں؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ والد اور بیٹوں کے درمیان چپ کلش ہے، جس کی وجہ سے یہ کنٹروورسی
بن کر سامنے آئی ہے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا ویو ہے؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنے سے جڑے لوگوں کا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔